السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائی ظفر شہزاد میرے محترم ہیں، بہت اچھا کلام پڑھا ہے، ان کے لیے دعا کریں اللہ ان کی آواز کو اور اللہ ان کے علوم کے برکات عطا فرمائے۔ وہ پریشان ہو رہے تھے کہ آپ کے پہلے پڑھ رہا ہوں، میں نے کہا نہیں مجھے ٹائم پورا کرنا آتا ہے، میں نے 5 بجے دعا کے لیے ہاتھ اٹھانے ہیں، 25 منٹ اللہ کی نعت کے لیے نبی کی بات کے لیے، صحیح کیا بات ہے؟ ہم اپنے ٹائم میں سے 25 منٹ کاٹ لیں تو کیا ہوتا ہے؟ کچھ ہوتا ہے؟ بولیے، ارے 25 منٹ کم پورا کر دینا۔ میں تو آپ کے سامنے اسٹیج پر ہوں، ان حضرات میزبانوں کی برکت ہے، مجھے لائے کہ حضرت بس 1 منٹ، مجھے پگڑی پہننے جتنا ٹائم نہیں دیا انہوں نے، تو یہاں اگر میں آدھا گھنٹہ بیٹھ گیا ہوں تو کوئی نہیں مسئلہ۔ ان حضرات کے پاس اس کا مطلب ہے ٹائم تھا، میرے ساتھ غلط بیانی فرمائی ہے نا، بہت جلدی ہے۔ ہاں میں ڈی اے خان سے چلا ہوں، نہ میں نے راستے میں پانی پیا ہے، نہ کھانا کھایا ہے، نہ کوئی تردید، آپ کے سامنے شاش پر شاش بیٹھا ہوں، تو اگر میں شاش پر شاش بیٹھا ہوں نا، میرے جلسے کے بعد میزبانوں کو گلہ ملے تو وہ بھی شاش پر شاش بیٹھے، یہ نہ کہنا آپ نے ٹائم زیادہ دیا یا کم دیا، ہم 1 منٹ کا لحاظ رکھ کے چلتے ہیں۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد، قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وكلا وعد الله الحسنى۔ عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فمن رکبها نجا ومن تخلف عنها هلك، رواہ الامام الہمام الاحمد فی مسندہ۔ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامی الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ میرے معزز دوستو، آج آپ کے یہاں ضلع چکوال، تحصیل تلگنگ، علاقہ رانجھا میں 29 ستمبر 2021 کو میرا عنوان ہے ذکر اہل بیت اور ذکر صحابہ۔ میں مختصر پراسر وقت میں آپ کی خدمت میں ان دونوں باتوں کی خراج عقیدت پیش کرنے لگا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا یارانہ ہے، اور حضور کی اہل بیت رسول اللہ کا گھرانہ ہے۔ ہم اہل سنت والجماعت سنی مذہب والے حضور پاک علیہ السلام کے گھرانے اور یارانے دونوں کی عزت اور احترام کے قائل ہیں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھرانے اور یارانے میں محبتیں تھیں، پیار تھا، تعلق تھا، اور دونوں سے ہمیں عقیدت ہے۔ جیسے بندے کی چہرے پر لگی ہوئی دونوں آنکھیں انسان کے لیے یہ نہیں ہے کہ اس آنکھ کی حیثیت تو ہے اور دوسری آنکھ کی حیثیت کوئی نہیں ہے، دونوں آنکھوں کی حیثیتیں ہیں، تو میرے دوستو اسی طرح ہمارے سامنے بھی رسول اللہ کے یہ دونوں محبت کے طبقے کی فضیلت موجود ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جو ہیں وہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا یارانہ مشہور ہے، یعنی رسول اللہ پر انہوں نے تن من دھن پیش کیا ہے، اور رسول اللہ کے آل بیت رسول اللہ کا گھرانہ ہے، یعنی حضور پاک علیہ السلام کی اولاد ہے، رسول اللہ کے داماد ہیں، رسول اللہ کی بیویاں ہیں، رسول اللہ کا خاندان ہے، یہ حضور پاک علیہ السلام کی اہل بیت ہے۔ ہم مکمل اہل بیت کے قائل ہیں، ہم ادھورے اہل بیت کے قائل نہیں ہیں۔ صحابہ صحبت سے نکلا ہے، جس کو پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت مل جائے، وہ رسول اللہ کا ساتھی، حضور پاک علیہ السلام کی صحبت میں وقت گزارے، وہ صحابی ہے۔ حضور پاک کی زیارت کر کے ایمان لائے، اسی پر دنیا سے جائے، وہ حضور کا صحابی ہے۔ اسی طرح اہل بیت بھی مکمل ماننے چاہیے، ادھورے نہیں ماننے چاہیے۔ اہل کا معنی کیا ہے، بیت کا معنی کیا ہے، یہ ذرا پوچھ لیا جائے تو بات فینلائز ہو جائے گی، ادھوری نہیں ٹھہرے گی۔ آپ کہیں اہل بیت،
یہ پین لیں، یہ کاغذ لیں، ان دونوں کا ترجمہ ذرا لکھ کر دے دیں۔ ترجمہ کیا ہوتا ہے؟ کوئی مشکل لفظ نہیں ہے، اردو زبان میں بھی لفظ اہل استعمال ہوتا ہے، بیت استعمال ہوتا ہے، ذرا اس کا ترجمہ لکھ دیں۔ اس کا معنی کیا ہے؟ اہل تاریخ اہل استعمال ہوا، اس طرح اہل قرآن اہل استعمال ہوا، اہل تفسیر اہل استعمال ہوا، اہل عقل اہل استعمال ہوا۔ اہل کسے کہتے ہیں؟ 5 کو، 6 کو نہیں، 7 کو، 8 کو نہیں، 9 کو، 10 کو نہیں، یہ گنتی بعد میں، لیکن مجھے اہل کا معنی لکھ دیں۔ اہل کسے کہتے ہیں؟ عقل مند بندے ہو، سمجھ فراست والے ہو، سوچ و فکر والے ہو، غور فکر کریں۔ پین اپنے جیب سے نکالیں، مولانا پین دکھائیں، آپ پین نکالیں، یوں پین کی نیڈل لیں اور آگے صفحہ رکھیں، بھائی اہل کا ترجمہ لکھ اور بیت کا ترجمہ لکھ، بات فائنل ہو جائے گی۔ دھوکے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی، جھوٹ بولنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ آپ حیران ہوں گے، میرے سامنے اللہ کا قرآن ہے، آج لوگ دین بتانے میں جھوٹ بول رہے ہیں، اہل بیت کا آدھا مفہوم سناتے ہیں، اور عام بندہ سمجھتا ہے اچھا یہ ہوں گے، تو اہل بیت کا ترجمہ لکھ دو نا بھائی، ترجمہ لکھ دے کے بعد فائنل۔ اہل تاریخ تاریخ والے، اہل تفسیر تفسیر والے، اہل عقل عقل والے۔ اہل معنی ہوتے والے، اہل معنی ہوتے وہ اس کے وہ معاملات کو اٹھانے والے، تاریخ کا علم رکھنے والے، تفسیر کا علم رکھنے والے، عقل رکھنے والے، یہ اہل عقل اہل تفسیر اہل تاریخ ہیں۔ تو پھر اہل بیت گھر والے، گھر والے کسے کہتے ہیں؟ کیا بیوی گھر والوں میں نہیں ہوتی؟ بولیے بولیے سب بولیے، ابھی تو آپ بول رہے تھے اب نہیں بول رہے۔ کیا بیوی اہل بیت گھر والوں میں شامل نہیں ہوتی؟ سب بولیے۔ تو پھر آپ نے پیغمبر علیہ السلام کی اہل بیت کو نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ علیاذ باللہ اتنا لاوارث سمجھ لیا ہے کہ اہل بیت کی سچائی بتانے والا اس دھرتی پہ کوئی نہیں ہے۔ آپ جسے مرضی اہل بیت کہہ دیں، اور میں حیران ہوں، لوگ سمجھتے ہیں اہل بیت میں صرف سید شامل ہیں۔ بھائی پیغمبر کی بیوی سید ہو اہل بیت میں شامل ہے، غیر سید ہو اہل بیت میں شامل ہے۔ میں قریشی ہوں، اگر میری کوئی زوجہ غیر قریشی ہے تو میری بیوی نہیں ہوگی۔ آپ اگر اپنی قوم میں ملک ہیں، آپ کی بیوی ملک قوم سے تعلق نہیں رکھتی، وہ بیوی نہیں ہوگی۔ آپ میمن ہیں، آپ کی بیوی میمن قوم سے ریلیٹڈ نہیں ہے، وہ آپ کی بیوی نہیں ہے۔ یہ کیسا ظلم ہے، یہ کیسی بربریت ہے، یہ کیسا اہل بیت کے حق پہ ڈاکہ ڈالنا ہے کہ اہل بیت کے ٹائٹل کو اہل بیت سے کھینچ لیا جائے۔ اور جب پیغمبر کی بیویوں کی بات آئے، ازواج مطہرات کی بات آئے، رسول اللہ کے بستر کی عزت و حرم کی بات آئے، آدھے لوگ سمجھتے ہیں یہ اہل بیت نہیں ہے۔ اہل بیت میں تو حضور کی ایک بیٹی اور رسول اللہ کے 2 نواسے اور حضور کے 1 داماد ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس سے زیادہ اہل بیت کے حق پر ڈاکہ نہیں ڈالا جا سکتا۔ یہ کوئی بات ہے بھائی؟ میں کہہ رہا ہوں اہل بیت کا معنی گھر والے، اہل والے کو کہتے ہیں، بیت گھر کو کہتے ہیں۔ تو گھر والوں میں بیوی نہیں ہے۔ شادی شدہ آدمی اگر گھر والے کا لفظ بولے تو پہلے بیوی ہوتی ہے۔ کوارا کہہ دے نا گھر والے، چلو بہن مراد لیں گے، ماں مراد لیں گے، ہو سکتا ہے کوارا ہے۔ پیغمبر علیہ السلام شادی شدہ ہے یا نہیں ہے؟ آپ چپ ہو جاتے ہیں۔ دعا کر لو، دعا کر لو، تو پھر آپ جواب کیوں نہیں دے رہے؟ مجھے بتائیں پیغمبر علیہ السلام شادی شدہ ہے یا نہیں ہے؟ تو پھر جب شادی شدہ کے لیے گھر والوں کا لفظ ہو تو معنی کیا ہوتا ہے؟ پہلے بیوی، صرف بیوی نہیں، پہلے بیوی۔ پھر بچے بھی ہیں، بیٹیاں بھی ہیں، بیٹے بھی ہیں، داماد اور نواسے اور نواسیاں سب کو لے لو، میں کسی کا انکار نہیں کرتا، لیکن اہل بیت کا حق تو نہ کھاؤ نا۔
ओए दीन के नाम पे, मोहब्बत अहले बैत के नाम पे, मोमिन और ईमान के नाते तुम सहाबा और अहले बैत का हक खा जाओ। कल क़यामत में अम्मा फातिमा रजी अल्लाह अन्हा को क्या मुंह दिखाओगे? अम्मा फातिमा की बड़ी 3 बहनों को तुमने अहले बैत में शामिल नहीं किया। हजरत फातिमा तो अपनी बड़ी 3 बहनों से इतना प्यार करती हैं कि बहनों का नाम ज़ैनब, रुक़ैया, उम्मे कुलसूम, अम्मा फातिमा अपनी बच्चियों का नाम ज़ैनब, रुक़ैया, उम्मे कुलसूम रखती हैं। आप अम्मा फातिमा को पुरसा पेश करते हो, आप अम्मा फातिमा को हदिया पेश करते हो, आप अम्मा फातिमा के नाम पे ठेकेदार बनते हो और अम्मा फातिमा का हक खाते हो। याद रखो, दीन के नाम पे, इस्लाम के नाम पे, शरीयत के नाम पे ये चोरी पकड़ी जाएगी, कभी नहीं चलने देंगे। अहले बैत के नाम पे चोरी, शरीयत के नाम पे डाका, इस्लाम के नाम पे हक खाना यूं नहीं है। याद रखें, अगर आंखें दुश्मन 2 रखता है तो एक हमारी भी नहीं है, हम भी दोनों आंखें रखते हैं। अहले इल्म अल्लाह ने उलमा को बनाया है, अहले तकवा बनाया है, अहले तहारत तो अहले तज़किया बनाया है, अहले दलाइल बनाया है। सबूत अहले सुन्नत के पास है, एविडेंस अहले सुन्नत के पास है, प्रूफ अहले सुन्नत के पास है, कुरान और सुन्नत अहले सुन्नत के पास है, जो मुकम्मल दलाइल से बात करते हैं। अम्मा फातिमा को प्यार अपनी बहनों से इतना है। और मैं एक जुमला कहता हूँ, हजरत अली को प्यार अपनी सालियों से इतना है, अकीदत अपनी सालियों से इतनी है, और इसी तरह शफकत अपनी सालियों पर इतनी है कि अपनी बच्चियों का नाम अपनी सालियों का रख रहे हैं। और हमें कह रहे हो जी ये और जी वो। पैगंबर अलैहिस्सलाम को मानना तो पूरा माने, सहाबा मानने तो पूरे माने, अहले बैत मानो तो पूरा माना, हक मानो तो पूरा माना। भाई अहले सुन्नत मजहब हक है इस बुनियाद पे कि वो मुकम्मल बात मानते हैं, अधूरी अधूरी नहीं मानते। आप मुझे एक बात बताएं, एक बंदा अपने वालिद को कहे आप सफ़ेद रीश हैं, मैं आपकी इज्जत करता हूँ, और जब वालिद कहे बेटा मुझे पानी पिला दो, और वो कहे अब्बू मैं तो तेरे चेहरे को देखने से प्यार करता हूँ, मुझे तुझे पानी पिलाने से प्यार तो नहीं है। आप ईमान से बताएं, कोई दुनिया का बेवकूफ़ आदमी कहेगा इसे बाप से प्यार है? कोई पागल भी नहीं कहेगा। क्यों? वो कहेगा अगर मोहब्बत है तो बाप की मुकम्मल इताअत करता। भाई तुझे अहले बैत से प्यार है? मैं हैरान हूँ, हज़रत अलीजुल मुर्तज़ा की इज़्ज़त तेरे दिल में कैसे? तो हज़रत अलीजुल मुर्तज़ा की बेटियों के नाम उनके खालाओं के नाम पे रखे गए हैं, उनका इनकार कर दिया। हज़रत फातिमा से प्यार कैसे? हज़रत फातिमा की बेटियों के नाम अपनी बहनों वाले, और आप बेटियों का इनकार करके अहले बैत से उनको निकाल दें। जो पैगंबर की बेटी को, पैगंबर की बीवी को, पैगंबर के सारे घर वालों को अहले बैत से निकाले, अल्लाह इसे जन्नत से निकालेगा। पता नहीं ये खुद को क्या जन्नती समझते हैं, खुद को क्या अहले ईमान समझते हैं। एक शख्स मुझे कहने लगा मैं हक हूं। मैंने कहा वो कैसे? कहते हैं मैं उनको मानता हूं जो जन्नती नौजवानों के सरदार हैं। मैंने कहा जी जी, जन्नती नौजवानों के सरदार को मानता है तो पूरा मान। हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु जन्नती नौजवानों के सरदार हैं, हजरत हसन रज़ी अल्लाह अन्हु जन्नती नौजवानों के सरदार हैं। इमाम हसन ने, इमाम हुसैन, दोनों भाइयों ने मिलके हजरत मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु के पास मुल्क शाम में पहुंच के, उनके कसरे खिलाफत में पहुंच के, उनके दफ्तर और उनके घर में पहुंच के उन्हें अपने चचा तस्लीम किया, उन्हें अपनी खिलाफत सौंपी, उनके हाथ में हाथ देकर बैत की है, सुलह की है, मोहब्बत रखी है। हजरत हसन ने अपनी वफात तक हजरत मुआविया से रिश्ता नहीं तोड़ा। हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह ने हजरत मुआविया की वफात तक उनसे ताल्लुक नहीं तोड़ा। अगर तुझे मोहब्बत है जनती नौजवानों से तो गैरत कर, इमाम हसन रज़ी अल्लाह अन्हु से मोहब्बत दिखा, मुआविया के हाथ में हाथ दे। अगर मोहब्बत है तुझे जनती नौजवानों से, फिर हिम्मत कर, फिर अपने नाक को ऊंचा कर, फिर मजहब में मुनाफिकत न कर, इखलास ला, इखलास लेकर तू आ, हजरत मुआविया से सुलह रख। मैं मानूं तुझे जन्नती नौजवानों से प्यार है। तुझे अजीब प्यार है,
जन्नती नौजवान हजरत हसन को अपना, हजरत हसन हुसैन हजरत मुआविया रजी अल्लाह अन्हु को अपना चाचू मानते हैं, उनके हाथ में हाथ देते हैं। सिर्फ हुकूमत नहीं, उनकी बैत करके उनकी हुकूमत को तस्लीम करते हैं। और ये सिर्फ मेरी किताबें नहीं है, तू अपनी उठा कर देख ले। कश्फुल गुम्मा फी मारिफतिल अइम्मा खोल के अरबली को देख ले। वो कहते हैं फबायाल हसन सुम्मा बायाल हुसैन सुम्मा बाया कैस इब्न साद इब्न उबादा फकाल अल हुसैन या कैस कुम फबाये इन्नल हसन इन्नहु इमामी। ये हजरत हसन और हुसैन और इनके एक दोस्त हजरत कैस बिन साद बिन उबादा रजी अल्लाह अन्हुम अपनी बैत का किस्सा सुना रहे हैं। मेरी न मान अपनी मान ले। मैं हैरान हूं बाज़ों का कि अहले बैत को अधूरा माने और इल्जाम अहले सुन्नत पे ए अहले बैत को नहीं मानते। कैसी बात कर रहे हैं भाई। कुरान करीम खोलिए, 22वां पारा खोलिए, पहला सफ़ा खोलिए। रब्बे कायनात ने पैगंबर की बीवियों को अहले बैत कहा। इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैति वयुतहिरकुम तत्हीरा। कुरान करीम सूरत नंबर 33, सूरत अहज़ाब आयत नंबर 33, पारा नंबर 22, सफ़ा नंबर 1, 22वें पारे का पहला रकू। रब्बे कायनात ने पैगंबर की बीवियों का नाम लिया है। पैगंबर की बीवियों के लिए फरमाया या निसा अन्नबी, ए पैगंबर की बीवियों, लस्तुन्ना का अहदिम मिनन निसा, तुम जैसे इस कायनात में कोई औरत नहीं है। इन इत्तक़ैतुन्ना, तुम्हारे तकवे की बात है। फला तख़ज़अन बिल क़ौल, इनको कहकर उम्मत की औरतों को कहा है कि जब तुम्हारे दरवाजे पे कोई आए नरम गुफ्तगू न करना। फयत्मा अल्लज़ी फ़ी क़ल्बिही मरज़, हो सकता है खातून नरम बात करे उसके दिल में मर्ज जाग जाए। वक़ुल्न क़ौलन मअरूफ़ा, दस्तूर के मुताबिक बात करनी चाहिए। वक़र्न फ़ी बुयूतिकुन्ना, घर के अंदर करार पकड़ना चाहिए। वला तबर्रजना तबर्रुजल जाहिलिय्यतिल ऊला, जाहिल औरतों की तरह बाहर नहीं घूमना। वअक़िमनस्सलाह, नमाज कायम करनी है। वआतीनज़्ज़का, ज़कात अदा करनी है। वअतिअनल्लाह व रसूला, अल्लाह अल्लाह के रसूल की बात को तस्लीम करना है। इन्नमा युरीदुल्लाह, रब ये चाहता है लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा, तुमसे पलीती को ले जाए। अहलल बैत, ए नबी की बीवियों, वयुतहिरकुम, तुम्हें पाक कर दे। तत्हीरा, जैसे पाक करने का हक है। वज़कुरना मा युतला फी बुयूतिकुन्ना, तुम्हारे घर में जो जिक्र हो रहा है इसे याद करो। वो कुरान है या मल हिकमा, हुजूर की सुन्नत है। इन्नल्लाह काना लतीफन खबीरा, बेशक अल्लाह ताला इन सब बातों से खबरदार है। ये अल्लाह का कुरान है। वो नबी की बीवियों को बात कर रहा है। आयत शुरू हो रही है या निसा अन्नबी, या बनी नबी नहीं है, सिर्फ औलाद की बात नहीं है। या निसा, इमराअतुन एक औरत, इमराअतान दो औरतें, निसा ये जमा है, जमा जमा मुअन्नस, तमाम औरतें। या निसा अन्नबी, ए पैगंबर की बीवियों। तो कुरान करीम नबी की बीवी को अहले बैत कह रहा है। और सुनो, हम इस पर बस नहीं करते। हम कहते हैं कुरान भी ईमान, हुजूर का फरमान भी ईमान। आओ जरा फरमान पे आओ। ये आयत उतरी हजरत उम्मे सलमा के घर में। हजरत उम्मे सलमा फरमाती हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे घर में थे। फदअल हसन वल हुसैन व फातिमा व अलीयन रज़ियल्लाहु अन्हुम फजल्ललहुम बिकिसाइही फ़क़ाला अल्लाहुम्मा अहलु बैती फतुत्तहिरुहुम तत्हीरा। मेरे भाइयों, मेरे भाई, बेटा बेटा, पानी वाले इसे बुलाओ, बैठ जाओ। यहाँ एक बिठा दो, इसे पकड़ के बिठा दो। बैठो, यहीं बैठो। तो पानी बोलने वाले को चाहिए, सुनने वाले को चाहिए। दिमाग ठीक है इनका? बोलिए, पानी सुनने वाले को चाहिए होता है, बोलने वाले को? मैं तो पानी नहीं मांग रहा, सुनने वालों को पानी दे रहे हैं। सुभान अल्लाह। मैं तो इनको जग देने वालों के ज़हनियत पे हैरान हूँ कि जो पानी उसे थे जो बोल रहा है। भाई जफर शहजाद को पानी दिया, 1 घंटा बेचारा नज़म पढ़ के गया। बोलने वाले को नहीं दे रहे, सुनने वाले को। ओए बोलने वाले को पानी दो, सुनने वाले को कान की तीलियां दो कि कान साफ करो।
جڑی شاید ڈیون دی وہ ڈیندے نہیں. حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں رضی اللہ عنہا، یہ آیت اتری، اللہ کے رسول نے چاہا میری بیویاں اہل بیت بن گئی ہیں، اب میں اپنے خاندان میں اپنی اولاد اور دامادوں کو بھی اہل بیت بناؤں. تو حضور پاک کی پہلی 3 بیٹیاں اس آیت کے اترتے وقت دنیا سے رخصت ہو گئی تھی. ابھی ایک بیٹی باقی تھی جس کا نام سیدہ فاطمہ ہے رضی اللہ عنہا. حضور نے انہیں بلایا، اولاد کو بلایا، حضرت علی کو بلایا، ان پہ چادر کو ڈالا اور کہا میرے مولا ہؤلائی اہل بیتی فتطہرہم تطہیرا، مولا انہیں بھی اہل بیت بنا دے، انہیں بھی پاک کر دے. یہ آیت اتری. حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں میں نے سمجھا دعا ہو رہی ہے تو میں بھی آؤں. فجذبہ من زاویہ، کہتے ہیں چادر کے ایک کونے کو اٹھایا، ایک کونے کو یوں لیا، لِأَنِّي أَدْخُلَ مَعَهُمْ، کہ میں بھی وہاں آ جاؤں. تو حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا انتی علی مکانک انتی علی خیر، تو اپنی جگہ اہل بیت بن چکی ہے، اب ان کے لیے دعا کر رہا ہوں. اہل سنت نے آدھا نہیں کہا، اہل سنت نے پورا مانا. ہم نے نبی کے بنائے ہوئے نبی کے خاندان کو اہل بیت مانا، خدا کے بتائے ہوئے نبی کی بیویوں کو اہل بیت مانا. ہم قرآن پر بھی ایمان رکھتے ہیں، فرمان پر بھی ایمان رکھتے ہیں. تو اہل سنت تو پوری بات کرتے ہیں، ادھوری بات تو نہیں کرتے. آپ ہمیں ادھوری بات کی ترغیب دے رہے ہیں. اور سنیں، جب ہم مکمل اہل بیت کے قائل ہیں تو ہم پیغمبر علیہ السلام کی مکمل اولاد، مکمل بیویاں، مکمل نواسے دامادوں کو بھی حضور کا اہل بیت سمجھتے ہیں. حق تھا سلامی اہل سنت کو پیش کی جاتی کہ اللہ تمہارا بھلا کرے، تم نے دین میں ڈاکہ نہیں ڈالا، تم نے حقوق نہیں غصب کیے، تم نے تو اہل بیت کو پورا مانا. الٹا اعتراض ہمیں ہے، اے اہل بیت نو نہیں مندے. بھائی دو باتیں ہیں، یا تو میرے مخالف نے میری دلیل کو سمجھا نہیں ہے، ہاں تب اعتراض کر دیا، یا میرے اپنے نے دلیل کو سمجھا نہیں ہے تب جواب نہ دے سکا. میرا اپنا سمجھتا جواب دے دیتا، میرا مخالف سمجھتا اعتراض نہ کرتا. اس نے اعتراض کر دیا بغیر سمجھے، اس نے جواب نہ دیا بغیر سمجھے. اے کاش اپنا سمجھ جاتا تو مخالف کو اعتراض کا موقع کہاں ملتا. ہم لوگ دلائل سمجھتے نہیں ہیں، دلائل سنتے نہیں ہیں، یاد کرتے نہیں ہیں، تو یہ عالم آتا ہے. اور میرے دوستوں میں ایک بات مزید کرتا ہوں، پیغمبر کے صحابہ اور اہل بیت میں احادیث پاک میں بھی موجود ہے. حضور نے صحابہ کو کیا فرمایا؟ صحابہ آسمان کے کون ہیں؟ ستارے. اصحابی النجوم، صحابہ ستارے ہیں. اور اہل بیت کو کیا فرمایا؟ میری اہل بیت کشتی نوح ہے، جو میں نے حدیث پاک پڑھی آپ کے سامنے. اہل بیت کشتی نوح اور صحابہ ستارے. کبھی سوچا کہ کشتی اور ستارے کا آپس میں رشتہ کیا ہے؟ ذرا جاؤ دریا کے کناروں پر، سمندروں کے ساحلوں پر، اور ان سے پوچھو کہ تم اپنی کشتیوں، جزاک اللہ، کشتیوں کو چلاتے کیسے ہو؟ وہ کہیں گے ہم نے اپنے استادوں سے سیکھا، ہم نے اپنے بڑوں سے سیکھا، سکھانے والے معلمین مدرسین سے سیکھا کہ اس ستارے کو دائیں رکھو تو یہ ملک، اس کو بائیں رکھو تو یہ علاقہ، اس کو سیدھا رکھو تو فلاں، اس کو آگے پیچھے یوں پورا گوگل میپ دیا ہوا ہے کہ یوں چلو گے آپ کو یہ لوکیشن یہاں تک لے کر جائے گی. تو پتہ چلا ستارے اور کشتی کا بڑا تعلق ہے. حضور نے اہل بیت کو کشتی نوح فرمایا، صحابہ کو ستارے فرمایا. اور دریا کے اندر اگر کشتی ہو، راستہ پتہ نہ ہو، بندہ پھر بھی منزل پہ نہیں پہنچتا. اور راستہ پتہ ہو، کشتی نہ ہو، پھر بھی بندے کو تکلیف ہوتی ہے. سن لو، اہل بیت کی محبت کی کشتی میں بیٹھو گے، صحابہ سے عقیدت کی رہنمائی لوگے، کامیاب ہو، کامران ہو، بخشے بخشائے ہو، ناجی ہو. آپ پر تو کوئی objection، کوئی اعتراض، کوئی اشکال، کوئی سوال، کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. لیکن مانو تو پورا، آدھا تو نہ مانو. چکوال رانجھا کے دوستوں میں ایک مثال پیش کر رہا ہوں، آپ کا ذہن تازہ ہے؟ سنو. کوئی کہے نا کہ آدھا سچ بھی تو سچ ہے،
تو اسے کہنا کہ آدھا سچ پورے جھوٹ سے زیادہ خطرناک ہے. میں پھر کہہ رہا ہوں، پھر میں مثال دوں گا تاکہ سمجھ آئے کہ آدھا سچ سچ تے منیا نا، تو انہیں کہنا آدھا سچ بولنا، آدھا سچ ماننا، آدھا سچ بتانا پورے جھوٹ بولنے سے زیادہ خطرناک ہے. میں 2 مثالیں دے رہا ہوں. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کلمہ اسلام اصلی کلمہ اسلام ہے یا نہیں ہے؟ ہے. اب اس کلمے میں جو کوئی آدھا سچ بولے تو اس کا کیا حال ہوگا، اور جو پورا بولے اس کا کیا ہے؟ اب میں ترجمہ کر رہا ہوں. لا نہیں، الہ کوئی خدا، الا مگر، اللہ سوائے اللہ کے، ہے ایسی بات؟ یعنی اللہ کے سوا کوئی خدا، بولیے اللہ کے سوا کوئی خدا نہیں. کوئی جو آدھا پڑھے لا الہ لا الہ لا الہ، آگے نہ پڑھے تو اس کا ترجمہ ہوگا کوئی اللہ نہیں ہے، کوئی خدا نہیں ہے، نو گاڈ نو گاڈ نو گاڈ، کوئی خدا نہیں ہے. پوری بات ہوگی نا، دیر از نو گاڈ بٹ گاڈ، پوری بات ہوگی کہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی خدا نہیں. اگر کوئی اتنا ہی پڑھے لا الہ لا الہ کوئی خدا نہیں کوئی خدا نہیں، مسلمان ہوگا؟ کیوں؟ آدھا سچ بول رہا ہے. پورے جھوٹ سے وہ پڑھتا نا، دنیا میں 3 خدا ہیں، پورا جھوٹ ہوتا تو اگلا سمجھتا مشرک ہے، ہندو ہے، بت پرستی کر رہا ہے، 3 خدا مان رہا ہے، 4 مان رہا ہے، 5 مان رہا ہے. لیکن یہ پورا جھوٹ نہیں بول رہا، آدھا سچ بول رہا ہے. میں تو لا الہ کا قائل ہوں، میں تو لا الہ کا قائل ہوں، اور وہ لا الہ ہی بتائے، آگے نہ بتائے، مسلمان بنے گا؟ یہ ہے آدھا سچ. ایک مثال اور لو، قرآن کریم کی آیت ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، سورت نمبر 19، سورت مریم پارہ نمبر 16. رب کائنات فرماتے ہیں ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک جو لوگ ایمان لائے اور نیک اعمال کیے، سیجعل لهم الرحمن ودا، اللہ ان کے لیے قیامت میں محبت سے ملے گا، اللہ ان کے دلوں میں محبت پیدا کر دے گا. توجہ رکھنا، تو اللہ ان کے لیے محبت پیدا کرے گا، ان کی عزت ہوگی، احترام ہوگا، قیامت میں آئیں گے تو ان کو پروٹوکول ملے گا. کیوں؟ یہ ایمان لائے اور نیک عمل کیے. اب یہ پوری آیت ہے، پورا سچ ہے، میں ذرا آدھا کرتا ہوں. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، صرف اتنا اٹھاؤں کہ جنہوں نے نیک اعمال کیے اور ایمان لائے. آگے وہ نہ ڈالوں سیجعل لهم الرحمن، ایک اور آیت اٹھا کے ڈال دوں. وہ آیت کیا ہے جو کافروں کے لیے؟ سیدخلون جہنم داخرین، کہ ذلیل ہو کر انہیں جہنم میں ڈالا جائے گا. وہ کافروں کی آیت اٹھا کر ادھر مسلمانوں کی اٹھا کر دونوں کو ایک ملا دوں، اور نعوذ باللہ یوں کہوں ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیدخلون جہنم داخرین، جو ایمان لائے نیک عمل کیا، نعوذ باللہ انہیں جہنم میں ذلیل ہو کر ڈالا جائے گا. تو یہ میں قرآن نہیں پڑھ رہا، بتاؤ، قرآن ہی پڑھ رہا ہوں، کوئی پوتھی تو نہ پڑھتا بیٹا، قرآن ہی پڑھ رہا ہوں، کوئی گرنتھ تو نہیں پڑھ رہا، کوئی انجیل تورات زبور تو نہیں پڑھ رہا. کیا پڑھ رہا ہوں؟ قرآن. لیکن پورا سچ نہیں بول رہا. کیا کر رہا ہوں؟ آدھا سچ بول رہا ہوں جو پورے جھوٹ سے زیادہ خطرناک ہے. تو بھائی تو نے بھی ہمارے ساتھ یہی حال کیا. اہل بیت مانے اور صحابہ مانے، چند اپنے پسندیدہ باقی چھوڑ دیا. جی نہیں، ہمارا اعلان ہے پیغمبر کا ہر صحابی جنتی ہے، نبی کا ہر اہل بیت قابل احترام ہے. پوری بات مانو، ادھوری نہیں. پیغمبر علیہ الصلوۃ حضرت مولانا عبدالستار توسوی رحمۃ اللہ علیہ، دعا کرے اللہ اس کی قبر پہ کروڑوں اربوں رحمت نازل فرمائے. حضرت توسوی فرماتے تھے مجھے کسی نے کہا کہ 5 تن پاک مانو یہ حضور کی اہل بیت ہیں، تو میں نے کہا یہ تو میں 5 تن پاک کا غلام ہوں، لیکن حضور نے تو اپنے ساتھ چلنے والے سب تنوں کو پاک کیا تھا. انہوں نے کہا جی نہیں 5 کو. تو حضرت توسوی فرماتے تھے کہ میں نے اپنی زبان میں اسے کہا با نبی دول بیا کوئی کم کو نہیں آئی بابا، یا نبی نے چینی دی کھانڈ دی مل لئی آئی. یعنی حضور علیہ السلام کا نعوذ باللہ اور کوئی کام نہیں تھا، یہ 5 کی وصولی دے رہا. اور پیغمبر علیہ السلام نے دین اسلام پر وہ جماعتیں تیار کی ہیں جو قیامت تک کے لیے امت کے لیے فخریہ ہے.
تو ہم پیغمبر کے اہل بیت کے بھی قائل ہیں اور پیغمبر کے صحابہ کے بھی قائل ہیں. اور میں صحابہ کے لیے ایک جملہ کہتا ہوں. صحابہ کرام وہ ہیں جنہوں نے نبی پاک سے دین سیکھا اور اپنے دلوں میں سجایا اور پوری دنیا میں جا کر پھیلایا. جہاں تک زمین جاتی تھی اس جگہ تک پہنچے. عقبہ بن نافع رضی اللہ عنہ پہنچے بحر اوقیانوس کے سمندر میں. وہاں ایک گرم سمندر کی جگہ تھی تو وہاں گھوڑے کے 2 پاؤں ڈالے تو وہ گھوڑے کے پاؤں جلنے لگے گرم پانی پر. تو پاؤں باہر نکال کر عرض کیا میرے مولا اگر آگے زمین ہوتی تو یہ پیغمبر کا غلام تیرے دین کو پھیلاتے جاتا. بھائی وہاں تک پہنچے ہیں. کوئی ان سے پوچھتا کہ تم عرب کے علاقوں کو چھوڑ کے افریقہ اور پتہ نہیں اوقیانوس کے ساحلوں تک پہنچائے. وجہ کہتے ہیں ہمیں ہمارے پیغمبر نے ڈیوٹی دی ہے ان نخرج العباد من عبادت العباد الى رب العباد, کہ ہم لوگوں کو لوگوں کی بندگیوں سے نکال کے لوگوں کے خدا کی بندگیوں پہ ڈال دیں. یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے یوں کام کیا. اور ایک ایک چیز پیغمبر کے صحابی کے بغیر دین ہم تک نہیں آیا. آپ حدیث پاک کسی کتاب کا کوئی صفحہ نکال لو, عن ابی ہریرہ عن رسول اللہ, عن عمر بن الخطاب عن رسول اللہ, عن عثمان بن عفان عن رسول اللہ, عن علی بن ابی طالب عن رسول اللہ, عن معاویہ عن رسول اللہ, عن عبداللہ بن عمر عن رسول اللہ, عن عبداللہ بن عمر بن عاص عن رسول اللہ. پیغمبر کے صحابہ کرام کا نام پہلے حضور کی حدیث بات میں سمجھ آتی ہے. انہوں نے یوں دین لیا اور یوں دین کو سمجھ کے آپ تک اور مجھ تک یوں دین کو پہنچایا اور دین تک بتایا, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو ہم تک پہنچا کر وہ اللہ کے رسول اللہ کی بارگاہ میں سرخرو ہو گئے. یہ پیغمبر کے صحابہ اور اہل بیت کا مشترکہ مذہب جس کا نام اہل السنت والجماعت ہے, اللہ نے آپ کو اور ہمیں دیا, اس پر جتنا شکر ادا کرے کم ہے. اور سنیں پیغمبر علیہ السلام کے صحابہ کرام میں اور پیغمبر علیہ السلام کی اہل بیت میں ہم کسی فرد کی شخصیت کا انکار نہیں کرتے. مثلا جب ہم کہتے ہیں نا کہ پیغمبر علیہ السلام کے ساتھی حضور کے ساتھ روزے میں دفن ہیں, تو شاید آپ کو کوئی کہے, مجھے تو کئی بار کہا گیا کہ تم آدھی بات کرتے ہو پوری کرو. ہم نے کہا پوری بتا دو. کہتے ہیں نبی کے صحابہ کی بات تو کرتے ہو جو حضور کے ساتھ روزے اقدس میں ہیں, جو پیغمبر کے روزے کے آس پاس 12 اماموں کے نام لکھے ہوئے ہیں, تم انہیں تو نہیں مانتے؟ وہ مسجد نبوی میں نہیں ہے, وہ حضور کے روزے کے ساتھ چھتریوں کے ساتھ نہیں ہے, وہ تو تمہیں نظر نہیں آتے. میں نے کہا کون بے وقوف نہیں مانتا؟ ہم پیغمبر علیہ السلام کی اولادوں میں جتنے ائمہ آئے سب کے قائل ہیں. تو 12 کی بات کرتا ہے, 80,000 نو منن تے تیار ہیں. ہم ہزاروں کو مانتے ہیں. اے 12 ائمہ میں حضرت علی, امام حسن, امام حسین, امام زین العابدین, امام محمد باقر, امام جعفر الصادق, امام موسیٰ کاظم, امام علی رضا, امام تقی, امام نقی, امام حسن عسکری, امام مہدی. میں تو 12 کی جوتیوں کی خاک کو اپنی آنکھ کا سرما سمجھتا ہوں. تم کون سمجھتے ہو کہ ہم نہیں مانتے؟ یہ پیغمبر کے روزے کے آس پاس نام لکھے ہوئے ہیں تو ہمیں یاد ہے نا, ہم نے پڑھے ہیں, ہمیں یاد ہے, ہمارے ایمان کا حصہ ہے. ہم عقیدت سے, احترام سے, یگانگت سے, پیار سے, شفقت سے, نظر محبت سے انہیں دیکھتے اور تسلیم کرتے ہیں. تو ہمیں پتہ ہے. اور اگر تجھے بھی پتہ ہے, جرت کر پیغمبر کی بیویوں کے نام تو بھی سنا دے, رسول اللہ کی عشرہ مبشرہ کے نام تو بھی بتا دے, بدریین میں 10-15 کے نام تو بھی بتا دے. بھائی بیت رضوان والوں میں کوئی 15-20-30 نام تو بھی بتا دے. قیامت تک نہیں بتا پائے گا. اور اس سے بڑھ کے ایک قدم آگے رکھ کے کہتا ہو, واقعہ کربلا میں 72 شہدائیں, 21 اہل بیت ہیں, 51 ان کے ساتھی ہیں, 21 اور 51 مل کے 72 تن بنتے ہیں. جرت کر ذرا حضرت حسین کے بھائیوں کے نام تو بتا جو یہاں شہید ہوئے ہیں. تو باقی چھوڑ دے. تو حضرت حسین, حضرت علی کے خاندان تو بتا دے. ابھی وہ کہہ رہے تھے نا کہ حضرت حسن, حضرت حسین جہاں قبر اقدس ہے اس کے ارد گرد کون ہے؟ آؤ میں تعارف کراتا ہوں. حضرت حسین رضی اللہ عنہ اکیلے نہیں گئے تھے میدان کربلا میں, حضرت علی کے 9 بیٹے میدان کربلا میں گئے ہیں. محنت ہو تو بولنا چاہیے.
حضرت علی کے کتنے بیٹے گئے ہیں؟ 9۔ حضرت حسین 9 بھائیوں سمیت ہے، ان 9 میں سے صرف 2 کے نام بتائے جاتے ہیں، حضرت حسین اور غازی عباس رضی اللہ عنہ، بس ختم، آگے بتاتے ہی نہیں ہیں۔ کوئی دسنا نہ پوے، چھڑ نہ دیو میں سوکھا کمبل اور تو آگو نہیں چھوڑیں دا۔ سنا نا، ایک بار تو کمبل نہیں چھوڑتا تھا، کہتے میں تو کمبل کو چھوڑتا ہوں، بات پوری کرے نا۔ 72 تنوں کے نام نکال لیتے، آپ کی کتاب نکالے یا میری کتاب نکالے، کسی سے نکال لیں، 72 تنوں کے نام تو نہیں بدل سکتے نا، 1400 سال پہلے کا واقعہ ہے۔ حضرت علی کے کتنے بیٹے شامل ہیں؟ 9۔ آؤ میں 9 کے نام گنواتا ہوں، دل کی تختی پہ تعویذ بنا کے لکھ لو۔ حضرت علی المرتضیٰ کا پہلا بیٹا ابو بکر ابن علی، دوسرا عمر ابن علی، تیسرا عثمان ابن علی، چوتھا عباس ابن علی، پانچواں عبداللہ بن علی، چھٹا جعفر ابن علی، ساتواں عبید اللہ بن علی، آٹھواں غازی عباس علمدار ابن علی، اور 9واں حضرت حسین ابن علی۔ ان کا ذکر کیوں نہیں کرتے؟ یہ 9 کے 9 میدان کربلا کے شہید ہیں۔ اچھا یہ بتاؤ، حضرت حسن کا بھی کوئی بیٹا گیا تھا؟ جی ہاں، حضرت حسن کے 2 بیٹے، بعض روایات میں 3 بیٹے گئے ہیں، جو حضرت حسین اپنے چاچو پر قربان ہوئے ہیں۔ یہ بھتیجوں کو حضرت حسین ساتھ لے گئے۔ ایک کا نام ہے قاسم بن حسن، جن کا پنگھوڑا نکالا جاتا ہے، اور اس کا چھوٹا بھائی بھی ہے، اس کا نام ہے ابو بکر بن حسن۔ اس کا کوئی پنگھوڑا نہیں ہے، اس کی کوئی سیج نہیں ہے، اس کا کوئی بیڑا نہیں ہے، اس کا کوئی معاملہ نہیں ہے، اس کو کوئی خراج عقیدت نہیں ہے۔ یہ خون حسن نہیں ہے، یہ خون حیدری نہیں ہے، یہ آل نبی نہیں ہے، یہ اولاد علی نہیں ہے، یہ اہل بیت نہیں ہے۔ یہ حضرت حسن کی جھولی میں حضرت حسن کا بیٹا کیا نہیں کھیلا، یہ علی کے آنگن میں، علی کی صحن میں، علی کی حویلی میں کھیلنے والا نہیں ہے، اور یہ اہل بیت کی 4 دیواری کا فرد نہیں ہے۔ تجھے قاسم بن حسن یاد ہے، ابو بکر بن حسن کیوں بھولا ہے؟ چھوڑ باقیوں کے نام، تو انہی کے نام پر بات پوری کر لے۔ اور میرے دوستو، یہ 72 تنوں، میرے پاس وقت ہوتا ہے میں 72 تن پر بات کرتا کہ ان کے پورے نام صحابہ اور اہل بیت والے، ان کے نام پہ بات کیوں نہیں ہے؟ میں تو تجھے کہہ رہا تھا، میں نے 12 اماموں کے نام سنائے، تو اہل بیت عشرہ مبشرہ چھوڑ، تو 72 تنوں میں سے حضرت علی کے 9 بیٹوں کے نام سنا دے، میں تیرے ہاتھ چوم لوں گا۔ حضرت علی نے اپنے بیٹوں کے نام اپنے یاروں کے نام پہ رکھے، اپنے دوستوں کے نام پہ رکھے، حبداروں، دلداروں، وفاداروں کے نام پہ رکھے۔ حضرت علی رکھ سکتا ہے، اگر تیرے دل میں سچی محبت حیدری ہے تو تو بھی اپنی اولاد کے نام رکھ۔ ہمارے سامنے اللہ کا قرآن ہے، ہماری بچیوں کا نام فاطمہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ میرے گھروں میں نام موجود ہے، ہمارے گھروں میں زینب، رقیہ، ام کلثوم کے نام ہے، حضرت علی کی بیٹیاں ہیں، حسن اور حسین نام ہے، ہمارے گھروں میں نام موجود ہے، اہل سنت کے گھروں میں نام موجود ہے۔ میرے والد کا نام حسن، میرے بڑے بھائی کا نام محمود حسین، میرے ایک بھائی کا نام محمد حسین، ہمارے گھروں میں نام اہل بیت۔ ہم تو قائل ہیں، جعفر کے قائل ہیں، عقیل کے قائل ہیں، ہم تو قائل ہیں، ہم تو اہل بیت کے نام رکھنے رکھانے والے ہیں۔ بھائی ذرا تو بھی اپنے گھر سے عائشہ دکھا دے، ابو بکر، عمر و عثمان دکھا دے، تھوڑی سی ہمت۔ ابھی بھی مجھے کہتے ہو؟ امیر عظیمت رحمہ اللہ کی زبان میں کہتا ہوں، سبھی ہی مجھ کو کہتے ہیں کہ رکھ نیچی نگاہ اپنی، کوئی ان سے نہیں کہتا نہ نکلو یوں آیا ہو کر۔ تھوڑا گزارا بھائی، سنی مذہب حق ہے، سب کو مانتا ہے، اسی لیے مکمل بات کرنا سیکھیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہمیں صراط مستقیم عطا فرمائے۔ پارہ نمبر 25، رکوع نمبر 3، سورۃ شورى۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جس کا ترجمہ آپ بھی کر دیں، قرآن کریم کھول کے میں اگلی پچھلی آیت دکھا دوں نا تو مزہ تو پورا آنا ہے نا۔ یہ کہہ رہے ہیں اس کا ترجمہ کر دیں، سورۃ شورى آیت نمبر جی
ذالک الذی یبشر اللہ عبادہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ قرآن کریم میں رب کائنات فرماتے ہیں وہ لوگ جن کے لیے میں خوشخبری دے رہا ہوں کہ وہ اللہ کے بندے ہیں، ایسے ہیں جنہوں نے ایمان لایا اور نیک اعمال کیے۔ اے پیغمبر اسلام آپ فرما دیں کہ میں تم سے کوئی اجر، کوئی تنخواہ کا مطالبہ نہیں کرتا، صرف میرے قریبیوں کی محبت کی بات دیکھ لیجئے۔ جو بندہ اس معاملے سے نیکی کے معاملے میں ہٹے گا تو اس کو نیکی نہیں ملے گی، نیکی ملے گی اسے جو اس طرح حسن کی بات کرتا ہے۔ بے شک اللہ غفور الرحیم ہے، اللہ غفور بخشنے والا بھی اور شکور قدردان بھی ہے۔ اس میں لکھا ہوا ہے صحابہ کو نہ مانے، اس میں تو اہل بیت کی بات ہے، اس میں پیغمبر کی مودت اور پیغمبر کے قریبیوں کی پیار کی بات ہے، اور پیغمبر کی قریبیوں کا پیار نہ ہوتا تو میں ابیدنا حسن دس رہا۔ میں اپنے گھر کے ناموں میں اہل بیت کے نام بتا رہا ہوں۔ لعنت ہے اس فرد پر جو اس آیت کا منکر ہو۔ کہو لعنت ہے، کہو، ہم سارے لعنت کرتے ہیں۔ اور بھائی یہ آیت لکھ کر بھیج رہا ہے، اس آیت کا کیا مطلب ہے؟ یہ کوئی صحابہ اور اہل بیت کی نفرت بتا رہی ہے؟ انا للہ، ترجمہ کر کے بتا دیں، 10 میں ہوں ترجمہ کر کے دسیا ہوں کیڑے نانگ نے مینوں لڑنے آ جاوے، کوئی اور پرچی دیو۔ میں نے اس لیے کہا میں کھول کر دکھا دیتا ہوں تاکہ کوئی مجھے اس طرح نہ کہا جائے کہ ہم نے کوئی آدھی بات کی ہے۔ بھائی فرما رہے ہیں نیچے اس مولوی نے ترجمہ کر کے ساتھ لکھوایا ہے کہ آمنو میں یہاں 5 لفظ ہیں تو 5 تن پاک مراد ہے، اور آگے کل ہے تو کل علی علی کر کے ہونا چاہیے تو اس لیے علی علی ہونا چاہیے۔ بھئی اگر 5 مراد ہیں تو یہاں آمنو میں الف، میم، نون، واو پھر الف، یہ 5 لفظ ہیں۔ ادھر لکھا ہوا ہے اس سے مراد حضرت حسن حسین ساتھ لکھا ہے؟ نہیں لکھا، میں کہتا ہوں 5 ہیں، 1 حضور ہے اور 4 خلفائے راشدین ہیں۔ دسو ایک بھئی اگر یوں ہی بنانا ہے تو میں نے بنا دیے، پھر دسو تسی کی میں علیحدہ کر لینا ہے؟ بھئی یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں اسٹیج پر 5 بندے گن لوں کا یہ ہے، یہ ایسے تھوڑی ہے۔ یہ ایسی دلیل ہے جیسے میں آپ کو کہوں آج کون سا دن ہے؟ بھئی آج جمعرات ہے کیونکہ یہ پنکھے 3 ہیں، تو بھئی بدھ جمعرات بن سکتی ہیں ان 3 پنکھوں کی وجہ سے؟ جمعہ ہو پھر بھی 3 پنکھے ہیں، بدھ ہو پھر بھی 3 پنکھے ہیں، جمعرات ہو پھر بھی 3 پنکھے ہیں۔ اجی آمن ہوا ہے اسی لیے 5 تن پاک ہے، سبحان اللہ۔ بھائی شیشہ نہ ہو تو کیمرہ کھول کے اپنی شکل کو دیکھ کے صاف کر لینا چاہیے۔ بھائی وہ بات کریں جو کرنے والی ہے۔ اور کل حضرت علی کا نام کیسے بنتا ہے بتائیے؟ کل لا اسألکم علیہ من اجر، یہ کل حضرت علی کا نام ہے۔ نعوذ باللہ، کیا کہہ رہے ہو؟ کہتے نہیں ہیں فلاں مر گئے اور اس کے کل ہو رہے ہیں، کہتے ہیں آپ اور ہم قائل ہوں نہ ہوں اپنی جگہ، میں لفظ کی بات کر رہا ہوں، کل ہوندے پہنے، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ کل جو ہوتے ہیں وہ خوشی کی خبر ہوتی ہے؟ بولیے بولیے، غمی خبر؟ تو حضرت علی کو غمی خبر بتا رہا ہے؟ اے بے وقوف، میں حضرت علی کو مسرت اور خوشی کی خبر بتاتا ہوں۔ کیسی باتیں کر؟ اگر کل سے اس طرح کے معنی نکالنے ہیں تو 2 معنی اور نکل گئے نا تو کام تیرا پورا ہو جانا ہے، اس لیے بات وہ کریں جو کرنے والی ہے۔ تو یہ قرآن پاک بھی آپ کے سامنے، سورۃ شورا بھی آپ کے سامنے، وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ، اس کا کیا معنی ہے؟ صحابہ سے مشورہ کیا کرو۔ اس سورت کا نام سورت مشورہ ہے کیونکہ اس میں اللہ نے حضور کو فرمایا کہ صحابہ سے مشورہ کرو۔ تو بھئی یہ سورت تو صحابہ سے محبت بتا رہی ہے اور تو صحابہ سے نفرت اس سورت سے دکھا رہا ہے۔ تھوڑا گزارا بھئی، پنیر دلہا منو، کوئی تھوڑا گزارا کر لاؤ۔ کوڑ ہی مارنا تو کوئی سوچ کے مارو۔ ہماری سرائکی میں کہتے ہیں کوڑ او مارو جو لولا لنگڑا تو نہ ہونا یار، کم از کم کوئی سجاکتے ہوئے نا، ہاں ڈھکے تھے صحیح۔ مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ پاکستان بننے کے مخالف تھے۔ بعض لوگ مولانا فضل الرحمان کو بازاری زبان میں حکومت پرست مولوی کہتے ہیں، اس بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ تعویذ ویڈیو بنانا کیسے ہے؟ یہی کام امام مسجد کا ہو تو کیسے؟ ٹھیک، تعویذ دینا بالکل جائز ہے، اور ویڈیو اس کی بنانا جس کو ویڈیو سے باہر دیکھنا جائز ہے تو ویڈیو جائز ہے۔ مولانا آپ کا اس میں گرامی مولانا حسان، میں ان کو دیکھنا جائز سمجھتا ہوں، گلی میں دیکھوں یا یہاں دیکھوں، جائز ہے یا نہیں ہے؟ تو ان کو ویڈیو میں دیکھنا بھی جائز ہے۔ عورت غیر محرم ہو ایسے دیکھنا بھی حرام ہے، ویڈیو میں دیکھنا بھی حرام ہے۔
اگر امام مسجد عورتوں کی ویڈیو بناتا ہے نامحرموں کو، اس کے پیچھے نماز نہ پڑھو، اور اگر وہ امام مسجد کسی اچھے پروگرام کی ویڈیو بناتا ہے، بہت اچھا ہے، اس کے پیچھے آپ نماز پڑھیں، اس کو دین کی بھی فکر ہے، دنیا کی بھی فکر ہے، ٹھیک ہے؟ اور جائز تعویذ دیتا ہے قرآن اور حضور پاک کا فرمان لکھ کے تو ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ کوئی بات ہے تو غلط ہے۔ مفتی صاحب پاکستان بننے کے مخالف تھے، میں نے تو آج تک یہ حوالہ کہیں نہیں پڑھا، میں نے تو کہیں نہیں پڑھا، کہیں بھی نہیں ہے۔ وہ ایک بات ہے جس کو لوگ سمجھے نہیں ہیں، وہ یہ ہوا تھا ہے جی پاکستان بنا تھا تو بڑا گناہ تھا، ایک بندے نے کہا، تو مفتی صاحب نے کہا جب پاکستان بن رہا تھا تو ہماری جماعت شروع میں بننے کے حق میں نہیں تھی، جب بن گیا ہم نے مسجد کی طرح اس کی عزت اور احترام کی ہے، تو بات چل رہی تھی، انہوں نے کہا یہ گناہ تھا، تو مجھ سے نے کہا میں اس گناہ میں شریک نہیں تھا، وہ سمجھانے کے لیے ایک بات تھی۔ اگر یہی بات ہے کہ وہ پاکستان کے قائل نہیں تھے تو پاکستان کے قانون کے مطابق انہیں الیکشن کیوں لڑا ہے؟ وہ سرحد کے وزیر اعلیٰ کیوں رہے ہیں؟ ایسے ہی بن گئے تھے۔ اور 1974 کے لیجسلیٹو اسمبلی میں قادیانیوں کی دم پر پاؤں کس نے رکھا ہے؟ مفتی محمود کی قیادت میں پوری امت مسلمہ ٹھہری تھی، بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث سارے ٹھہرے تھے حضرت مفتی صاحب کی قیادت میں، مفتی صاحب نے دم رکھا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ قادیانی آج تک مفتی صاحب کا نام لے کر روتے ہیں کہ اس نے سانو اسمبلی جو نہیں پاکستان جو کڑیا، اس نے ہمیں وہ چوٹ ماری ہے، تب وہ مفتی صاحب یا مفتی صاحب کے فرزند ارجمند جانشین ملت اسلامی حضرت مولانا فر الرحمان دامت برکاتہم کے خلاف باتیں کر دیں۔ اتنی سی بات ہے۔ پاکستان کا کوئی شیخ الحدیث، کوئی عالم، کوئی صوفی، کوئی پیر، کوئی خانقاہ والا مولانا فضل الرحمان کا مخالف نہیں ہے، مولانا مفتی محمود کا مخالف نہیں ہے۔ سارے شیخ الحدیث، سارے عالم، سارے مفتی، سارے محدث، سارے پیر اس کے پیچھے ٹھہرے ہیں، تو اپنی عقل کو اپڈیٹ کر کے بندہ اس کے پیچھے چلنا شروع کر دے۔ جزاکم اللہ تعالی۔